الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ محمد آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہو، پختہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہو اور اچھے اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہو، ایسے لوگوں سے، مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارو، قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کے جو آیات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، یعنی احادیث نبویہ کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو، اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ محترم حاضرین، اپنے اعمال کو برباد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم جس عمل کو، جن اعمال کو ثواب کی نیت سمجھ کر رہے ہو سکتا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خدا و حدیث کے خلاف ہوگا، تم تو اس کو اچھا سمجھتے ہو، تم اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہو، لیکن تم اگرچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو گے تو قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے گا اور تمہارے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بندہ عمل بھی کر رہا ہے، نیکی کا کام بھی کر رہا ہے، نیکی سمجھ کر رہا ہے، لیکن اس کی دلیل، اس کی پروف قرآن و حدیث میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، نیکی حاصل کرنے کی نیت سے، ثواب پانے کی نیت سے، ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں جو بھی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، جو بھی اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، جو بھی کام ثواب کی نیت حاصل کرنے سے کرنے جا رہا ہوں، اس کام کی دلیل قرآن و حدیث میں ثابت ہے یا نہیں۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی بھی عمل ہم ثواب کی نیت سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کی دلیل اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، قرآن و حدیث کی بات کے اپوزٹ ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہے، تو عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس کا نیکی نہیں بلکہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے۔ نیکی کے نیت سے کرتے ہیں، ثواب کے کام کے نیت سے کرتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن وہاں اجر نہیں ملتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الٹا عذاب دیتا ہے۔ ہم ایسے کوئی بھی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے۔ ایسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔
اگرچہ وہ عمل قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل برباد ہو جائے گا، وہ خسارہ ہوگا، اور وہ عمل کرنے کے بعد ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جہنمی کا عمل ہوگا۔ ایسا عمل کیوں کریں جس کی وجہ سے ہمیں الٹا جہنم میں جانا پڑے؟ ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں وہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے، ہمارے اعمال ایسے ہوں جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے۔ ہم ایسے اعمال نہ کریں جو الٹا ہمیں وہ عمل، ہمارا وہ کام جو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں ہمیں جہنم میں لے جائے۔ ایسے کام سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اور ایسے کام سے نفرت بھی کرنا چاہیے، ایسے کام سے نفرت بھی کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بھی کام ہوتا ہے، اگرچہ وہ سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، کتاب اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کتاب و سنت کے اپوزٹ کام کیا جا رہا ہے، ہم تو نہیں کرتے لیکن فلانا بندہ کرتا ہے، اور اس کے کام سے اگرچہ ہم خوش ہوتے ہیں یا خاموش ہیں، اس کو جو ہے جا کے اس کی تبلیغ نہیں کرتے، اشاعت نہیں کرتے ہیں اسلام کی، صحیح سے اس کو اسلام نہیں پہنچاتے ہیں، ہم تو کتاب و سنت کے پیرو ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، قال اللہ قال الرسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار کتاب و سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ میرے سامنے میرا پڑوسی، میرے نیچے میرا پڑوسی، میرے گھر کے آزو بازو میرا پڑوسی بدعات و خرافات میں پڑا ہوا ہے، مشرکانہ زندگی گزار رہا ہے، اور میں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں، اور میں اپنے آپ کو موحد کہتا ہوں۔ یہ موحد کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ موحد کم سے کم وہ عمل کو برا تو ضرور جانتا ہے، برا تو ضرور جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آئے دن ایک ہفتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے بدعات، کتنے خرافات، کتنے شرکیہ کام ہمارے سامنے آئے، کتنے شرکیہ کام ہمارے سامنے آئے۔ 25 دسمبر گزرا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہوئے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اگرچہ ہم کسی کو ہیپی کرسمس کی یعنی اس کو ہم بدائی دے رہے ہیں، وش یو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ جو عیسائی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہاں عیسائی جو کرسچن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے ہیپی کرسمس منا رہا ہے، اگرچہ ہم یہاں ان کو صرف وشز کر رہے ہیں، بدائی دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے شرکیہ اعمال سے خوش ہیں، ہم ان کے عمل سے خوش ہیں۔ وہ سو شرک کر رہے ہیں، ان کے شرک میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سارے اعمال کر لو لیکن شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو تمہارے روزے، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے حج، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے متبع کہتے ہیں، لیکن صرف فرینڈ شپ کو ہیپی کرسمس کہنے کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جو بھی عمل ہم کریں دیکھ لے کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں جس کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں، جس کو بھی غیر مسلم کو مبارکبادی دے رہا ہوں، کہیں میں شرک کا کام تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں شرک کا کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے 25 دسمبر ختم ہوا، شرک عمل ختم ہوا، اسی طریقے سے پھر 31 دسمبر آیا۔ ہاں، اس رات جو جتنے بھی قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کی گئی، اگرچہ اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جنوری فسٹ آیا، یہاں بھی اگرچہ ہم ایک دوسروں کو مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کی وشز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر قوم کے عمل کو اپنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو مسلمان غیر قوم، غیر مسلم قوم کا جو بھی عمل ہے اس سے خوش ہوتا ہے یا اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی میں شامل ہو گیا، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگرچہ آپ اپنے پڑوسی کو، غیر مسلم پڑوسی کو یا اپنے غیر مسلم فرینڈس کو ہیپی نیو ایئر کی بدائی دیے ہیں، وش ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دیے ہیں، یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے سنت کے خلاف کام کیا، کیونکہ مبارک سال، نئے سال کی مبارکبادی دینا اسلام میں کہیں جائز نہیں۔ اگرچہ آپ نے غلطی سے دے دی ہیں تو توبہ کر لیجئے، آئندہ سے آپ کی زندگی میں یہ عمل آئے نہ پائے۔ اگرچہ آپ نے ہیپی کرسمس کی وشز دی ہیں، یہاں سے توبہ کر لیجئے، آپ کی زندگی میں کبھی پھر سے یہ عمل نہ ہو، اس لیے کہ یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف کام ہے۔ محترم حاضرین، اتنا ہی ذرا آگے چلتے پڑے۔ ہاں، یہ اگرچہ آگے چلتے پڑھیں گے تو یہ 2 مہینے میں بہت سارے شرکیہ کام، بدعات کے کام، خرافات کے کام ہماری زندگی میں سامنے آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جانتے ہوئے یا انجانے میں بھی ہم وہ کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کام میں خوش ضرور ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یا دوسروں کو ان کے عید پر جو مبارکبادی دے رہا ہوں، کہیں یہ خلاف سنت کا کام نہیں، کہیں یہ خلاف شریعت کا کام نہیں، کہیں یہ کتاب و سنت کا کام تو نہیں۔ میرے بھائی، آپ وہ عمل نہیں کر رہے، صرف مبارکبادی دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عمل سے خوش ہو رہے ہیں۔
خوش نہیں ہوں گے تو مبارکبادی کیسے دیں گے؟ ان کے خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے تو وشش کر رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور مبارکبادی دینا اتنا کافی ہے، آپ ان کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں، آپ ان کے عمل میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے عمل میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ بدعت کریں گے آپ بھی بدعتی کہلائیں گے، وہ شرک کہیں گے آپ بھی مشرک کہلائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں، کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ثابت ہے یا نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی عمل ہم کریں، عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا جائزہ لے لیں کہ اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ اگرچہ اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے تو کریں، اگرچہ نہیں ہے تو فوراً اس عمل کرنے سے رک جائیں۔ اس لیے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ تم عمل کرو، عمل کرنے سے پہلے یہ جانچ لو کہ اس کے عمل میں قرآن کی اتباع ہے یا نہیں، حدیث کی اتباع ہے یا نہیں، اللہ کی پیروی ہے یا نہیں، نبی کی پیروی ہے یا نہیں۔ اس کے خلاف اگرچہ عمل کرو گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے تمام عمل برباد ہو جائیں گی، باطل قرار دی جائیں گی۔ ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل اگرچہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت کہلاتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے تو ہے، کہیں اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ اس عمل پروف دیکھنے کے بعد، دلیل دیکھنے کے بعد، اس کے بعد وہ عمل کرنے کا تہیہ کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا، دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وصیت فرماتے ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ صحابہ کو جمع کرتے ہیں۔ سارے صحابہ موجود ہیں وہاں پہ، لاکھوں صحابہ موجود ہیں وہاں پہ، 1,24,000 کہا جاتا ہے، کم و بیش اتنے صحابہ وہاں موجود تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت فرماتے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، اے صحابہ یاد رکھنا، غور سے سن لو اس بات کو کہ تم دو چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا، دو چیزوں کو ہمیشہ پکڑ کر اس کا دامن تھامے ہوئے رکھنا۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دانت میں کسی چیز کو ہم رسی کو پکڑتے ہیں، کھینچنا چاہتے ہیں تو دانت کتنے زبردست اس کو پکڑ لیتا ہے، پختگی کے ساتھ چھوڑنے نہیں دیتا، کتنے سختی کے ساتھ، اتنے سختی سے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے۔ کتاب و سنت کا یہ ایک عمل بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اسی طریقے سے کتاب و سنت کے خلاف ایک عمل بھی ہمیں کرنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے، اے میرے صحابہ یاد رکھنا، یہ میری وصیت ہے، اور وصیت یہ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی باطل عقیدے پر نہیں چلو گے، تم کبھی جہنم کے راستے پر نہیں جا سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو، دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو۔ ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن آیات، قرآن احکامات، اور ایک ہے میری سنت احادیث۔ جب تک مسلم قوم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، ہر جگہ ہر زمانے میں عروج پر ہوتی ہے، ویل ڈیولپ ہوتی ہے، ہر جگہ ترقی ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسلم قوم چاہے کسی بھی زمانے میں دیکھ لیں، کتاب و سنت کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن و حدیث کے احکامات کو ٹھکرا دیتی ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہیں سے مسلمانوں کا تختہ پلٹ جاتا ہے، وہیں سے مسلم سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تاریخین مورخین کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ اور 10 سال حکومت کر لیتے، پوری دنیا کے کونے چپے میں مسلمان غلبہ ہو جاتا، اسلام کا غلبہ ہو جاتا، اسلام پھیل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عہد عمر فاروق تک آپ دیکھیں گے میکزیمم ہر کنٹری میں اسلام پھیل چکا تھا، لیکن جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا، لوگوں میں بدعات آیا گیا، خرافات آتا گیا، شرکیہ کام شروع ہوتے گئے، مسلمانوں کی سلطنت ختم ہوتی گئی، اور 1924 میں سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ 1924 تک اسلامی سلطنت تھی، پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے اسلامی خلافت 1924 تک رہی ہے، 1924 سے اسلامی خلافت ختم ہوئی ہے، 1924 تک ایک نہ کچھ حد تک اسلام پر مبنی حکومت چل رہی تھی۔ جیسے ہی اسلام کو ماننا چھوڑ دیے، بدعات آ گئیں، خرافات آ گئیں، اتحاد ختم ہو گیا، یونٹی ختم ہو گیا۔ یاد رکھو، یونٹی اگرچہ قائم کرنا ہے مسلم قوم میں، وہ کتاب و سنت کے سایہ میں ہو سکتا،
صرف مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، NRC موومنٹ، CAA موومنٹ یا دوسرے کوئی پریشانی آ گئی، وہاں ہم مسلم قوم ایک ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اصل اتحاد پیدا کرنا ہے تو کتاب و سنت کے روشنی میں ہی اتحاد ہو سکتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے میں ہی اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ بدعات و خرافات میں پڑے رہیں گے، یہ مسلم قوم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، متحد نہیں ہو سکتی، یونٹی نہیں آ سکتا۔ یونٹی لانا ہے مسلم قوم میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کی جائے، قرآن و حدیث کی پیروی کی جائے، عمل کرنے سے پہلے یہ جائزہ لے کہ میرا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا چاہیے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں، اگرچہ وہ عمل وہ کرتا ہے تو وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم عمل کر رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے، لیکن اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، وہ عمل برباد کر دی جاتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس عمل کو اگرچہ ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر تہمت باندھ رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں۔ نبی نے کہا ہی نہیں، اس بات کو ہم سنت سمجھ کر کہیں، گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا ہوا، کبیرہ گناہ ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کرنا اور اس کو سنت سمجھ کر کرنا یہ بدعت نہیں، بدعت سے بھی بڑا جرم ہے، شرک سے بھی بڑا جرم ہے یہ، اور وہ بندہ کافر کہلاتا ہے، نواقض اسلام میں سے، یعنی وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر ہے یہ۔ کوئی بھی سنت کا کام سنت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود نہیں، اور بندہ یہ سوچ کر کرے کہ یہ سنت ہے، نبی نے ایسا کہا تھا، اگرچہ وہ روایت موضوع ہے، ضعیف ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اگرچہ اس کو ثواب کی نیت سے عمل کر رہے ہیں، وہ عمل مردود کہلائے گا، وہ باطل کہلائے گا، اور آپ بھی باطل قرار دیے جائیں گے، آپ بھی کفرانہ عمل کرنے پر آپ کو بھی کافر کہا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے عمل کو ٹھٹولیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، وہ عمل صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ آپ کا دادا کرتا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا باپ کرتا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے خاندان والے کرتے ہیں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیوی کرتی ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، عمل کرنے سے پہلے اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، اپنے خاندان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داری کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ عمل کرنے میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے، کسی پڑوسی کی نہیں، کسی خاندان کی نہیں، کوئی آبا و اجداد کی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس میں کتاب و سنت کی پیروی، کتاب و سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی کوئی عمل کریں اور یہ سوچ کر وہ بندہ عمل کر رہا ہے کہ یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے وہ عمل، غیر سنت ہے، سنت میں وہ ثابت نہیں ہے، لیکن بندہ یہ سوچ کر رہا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، صحابہ کے دور میں ایسا ہوا تھا، یہ سوچ کر جو سنت پر عمل کرے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بندہ ثواب کی نیت سے وہ عمل کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ سنت میں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل، کوئی پروف سنت میں، قرآن و حدیث میں موجود نہیں، یہ سمجھ کر کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے اور مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ ایسے بندے کو چاہیے ڈر جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے اللہ کے خوف سے اور جہنم کی آگ سے۔ ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کرے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، ورنہ اگرچہ وہ غیر سنت کو سنت سمجھ کر کریں گے، دلیل نہیں ہوگا، اس کا پروف نہیں ہوگا، اتھینٹک پروف نہیں ہوگا، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ خیر کام کے نیت سے، ثواب کی نیت سے کریں گے، وہ عمل مردود کہلائے گا، باطل قرار دے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، الٹا وہ عمل ہمارے لیے وبال جان بنے گا اور جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ ایسا عمل نہ کریں جو کفریہ عمل ہو، ایسا عمل نہ کریں جو دین میں، شریعت میں ایک نیا عمل ہو، جو بدعت ہو، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے اور ہر جہنم میں طرف لے جانے والی چیز جہنم میں ڈھکیل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت۔ میرے بھائیوں، یہاں تک تھا خلاصہ کتاب و سنت کا، اتباع کتاب و سنت کا، وہ تو ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، یہ رجب کا مہینہ ہے،
یہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ رجب کا مہینہ ہے، اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ 7واں مہینہ ہے، یہ 7واں مہینہ ہے۔ اور آج اگرچہ دیکھ لیں گے، آج کی ڈیٹ آج دیکھیں گے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کی 2 تاریخ ہے، رجب کی 2 تاریخ ہے، اور سال دیکھیں گے 1446 ہے، یہ 1446 ہے، یعنی 7واں مہینہ 2ویں تاریخ ہے، آج رجب کی 2 تاریخ ہے، اور سال ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 1446، 1446 یہ ہمارا اصل کیلنڈر۔ اب دیکھو ہم خوشیاں منائیں، ایک سال گزر گیا، میرے بھائیو 1 سال تو گزر گیا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہوا ہے؟ یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر آیا چلے گیا، لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو میری زندگی کا 1 سال کم کر گیا، میرے موت سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں، میں میرے قبر سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں۔ لوگ کتنے نادان ہیں، کتنے بیوقوف ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، لوگ نئے سال کو اپنے لیے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، وشز بنا رہے ہیں، وشز ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے۔ مومن کی سوچ اور کافر کی سوچ میں یہی فرق ہے۔ لوگ خوشیاں منائیں، لوگ وشز منائیں، لوگ وشز ہیپی نیو ایئر کہیں، لیکن مومن ایسا نہیں سوچتا۔ مومن سوچتا ہے میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اور میری زندگی یعنی موت سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں، میں موت سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں، میں اپنے قریب سے 1 سال قریب ہو گیا ہوں اپنے موت سے، اپنے قبر سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قبر کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں کہ 1 سال ہم اپنے قبر سے قریب ہو گئے ہیں، قبر میں جا کے اس 2 گز کوٹھی کی اندھیری جو کوٹھی ہوگی، اس میں میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ قبر میں جو سوالات ہوں گے اس کی تیاری میں اور آپ کتنے کی ہیں؟ رب کی معرفت جانا ہے، رسول کی معرفت جانی ہے، دین کو صحیح سے سمجھا ہے؟ یہ دین آپ سمجھے نہیں، دین پر عمل نہیں، رب کو جانتے نہیں، رسول کو جانتے نہیں، توحید معلوم نہیں، رسالت معلوم نہیں، آخرت معلوم نہیں، اور اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنا، یہ بیوقوفی ہوگی، نا سمجھ ہوگی، نادانی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ 1 سال اپنی زندگی سے ختم ہو گیا، اور 1 سال مجھے اور آپ کو اپنے موت سے، اپنے قبر سے قریب کر گیا۔ اس قبر کی تیاری، قبر میں جا کے اندھیری کوٹری میں جب فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، فرشتوں کے سوالات کی تیاری ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھو، یہ فرشتے کے سوالات کے جواب کون دے سکیں گے معلوم؟ جن کی زندگی میں رب کی اتباع ہوگی، جن کی زندگی میں قرآن کی اتباع ہوگی، جن کی زندگی قرآن احکامات کے مطابق گزری ہوگی، وہی لوگ مر ربو کا جب سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دے سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ زندگی میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی گئی، قرآن آیات کی خلاف ورزی کی گئی، میری اور آپ کی زندگی قرآن آیات کے اپوزٹ تھی، وہاں مر ربو کا جواب میرا رب اللہ ہے نہیں آ سکتا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہیں، من نبیوں کا۔ قبر میں جو دوسرا سوال ہوگا تمہارے نبی کون ہیں، جواب کون دے سکیں گے معلوم؟ بدعتی نہیں، خرافاتی نہیں، جو بدعت کا کام کرتے ہیں، جو خرافات کا کام کرتے ہیں، جو غیر سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبان سے میرا نبی رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب ہرگز نہیں آ سکتا۔ قبر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کے زبان سے جواب نکلے گا جن کے زندگی میں ساری کی ساری زندگی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، رسول کی بات کی اتباع کرتے ہوئے گزری ہوں گی۔ قبر میں جو سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہیں، اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی بدعت میں، خرافات میں، قرآن و حدیث کے اپوزٹ گزری ہوگی، تو پھر وہاں دوسرے سوال میں بھی فیل ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے۔ ہماری زندگی میں دینداری نہیں، ہماری زندگی میں کتاب و سنت کی اتباع نہیں، ہماری زندگی میں کتاب و سنت کی پیروی نہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دیکھو یہ منچاہی زندگی، یہ منمانی زندگی، ہماری روح ختم، قبر آ گیا، موت آ گیا، قبر کے اندر چلے گئے، زندگی ختم، وہاں سے منمانی زندگی چلنے والی نہیں۔ اگرچہ منمانی زندگی گزارتے ہیں، منچاہی زندگی گزارتے ہیں، دل چاہی زندگی گزارتے ہیں، دل کو جو آتا، من کو جو آتا، من پسندانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، کتاب و سنت کی پیروی نہیں، کتاب و سنت کی اتباع نہیں، اللہ کی باتوں کی پیروی نہیں، رسول کی باتوں کی پیروی نہیں۔ تیسرا سوال جو کیا جائے گا، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے، دین اسلام کا جواب وہی لوگ دے سکیں گے جن کی زندگی میں اسلام کی پیروی ہے، شریعت کی پیروی ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں اسلام کے مطابق زندگی نہیں ہے، وہاں تیسرے سوال میں بھی فیل ہو جائیں گے۔
چوتھا سوال ہوتا ہے قبر میں، جب یہ 3 سوالات کے جواب ہو جاتے ہیں اور بندہ جواب بھی دے دیتا ہے، چوتھا سوال بھی فرشتے کرتے ہیں کہ یہ تینوں جوابات کیسے حاصل ہوئے، تو بندہ جواب دیتا ہے یہ تینوں سوال کے جواب میں نے قرآن سیکھ کر سمجھا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں قرآن کی کتنی اتباع ہے، قرآن کی کتنی پیروی کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قبر میں جب سوالات کیے جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ فرشتوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اور کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ میں تیرے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارا تھا، میں تیرے نبی کی خلاف ورزی زندگی گزارا تھا، میں نے ایسے کام کیے تھے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حشر کے میدان میں، آخرت میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے، ہر پل ہر سیکنڈ پوری زندگی کا جو ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان، نادان ہے وہ انسان، خسارے میں ہے وہ انسان، نقصان اٹھانا والا ہے وہ انسان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جن کی زندگی منچاہی زندگی گزر رہی ہے، جن کی زندگی دل چاہی زندگی گزر رہی ہے، جن کی زندگی من پسندانہ زندگی گزر رہی ہے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری پوری کی پوری لائف اسلام کے اپوزٹ ہے۔ آخرت میں ہم کوئی ایک کوشچن کا بھی آنسر نہیں دے سکیں گے، وہاں ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل پوائنٹ جو مجھے بتانا ہے، یہ مہینہ رجب کا مہینہ، اور رجب کے مہینے میں نام نہاد مسلمان کی زندگی میں بدعات اور خرافات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ ہے، لیکن رجب کے مہینے میں زیادہ لوگ بدعات کا کام کرتے ہیں، خرافات کا کام کرتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سنت کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، ہر عمل سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے، لیکن ثواب نہیں، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ میں کچھ عمل کا ذکر کرتے ہوئے چلوں گا کہ رجب کے مہینے میں نام نہاد مسلمان کیسے بدعات کرتے ہیں، کیسے خرافات کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر وہ عمل جو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں لیکن اس کی دلیل، اس کی پروف قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا، وہ عمل بدعت کہلاتا ہے، اور وہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسی مہینے میں نہیں، پوری زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، عمل کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لے کہ یہ عمل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ الحمدللہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں آپ کے اخلاص کے مطابق آپ کو ثواب دے گا، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود نہیں، وہ بدعت کہلائے گا، اور حد بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، جہنم کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ، اور اس میں بہت سارے بدعات ہوتے ہیں، خرافات کے کام ہوتے ہیں، سنت کے خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو رجب کے مہینے میں نام نہاد مسلمان کرتے ہیں وہ ہے لکھی روزے، ہزاری روزے، یعنی ایک دن روزہ رکھ لیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اس دن اگرچہ میں روزہ رکھوں گا اور اس دن کے رات کی نماز میں اگرچہ پڑھ لوں 12 رکعت نماز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے 1,01,000 روزے رکھنے کی، 1,01,000 نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں، لوگوں نے اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے، من گھڑت روایتیں ہیں، اس کی کوئی پروف ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اگرچہ ہوتا تو نبی کیا ہمیں نہیں پتا تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہوتا تو بخاری شریف میں اس کی دلیل نہیں ملتی ہمیں، اگرچہ ہوتا تو اس کی دلیل قرآن میں نہیں ملتی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ہمارے نبی کنگھی کرنے کا طریقہ سکھایا، ہمارے نبی نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھایا، ہمارے نبی نے ہم بستری کرنے کا طریقہ سلایا، دنیاوی زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ سکھائے ہیں، کیا ثواب کا کام کا طریقہ نہیں سکھائیں گے نبی؟ تو یہ کیا ہے؟ نبی کے اوپر سنت کے نام سے من گھڑت باتیں کرنا، موضوع روایتیں ہیں، اور نبی کے اوپر تہمت باندھنا ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ کفرانہ عمل ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ کفرانہ عمل کر رہے ہیں، کفر میں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر کا عمل ہے، یہ کافر کا عمل ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ بدعت نہیں، بدعت سے بھی بڑی گمراہی ہے، آپ بدعت سے بھی ہٹ کے آپ کفرانہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نماز پڑھ لینا، ایک رات میں 8 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھ کے پوری زندگی فرض نماز پہ عمل نہیں، حالانکہ قرآن میں کئی سینکڑوں آیتیں ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، پوری زندگی میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، اور ایک رات نماز پڑھ لینے سے، ایک روزہ رکھ لینے سے، 1000 روزے رکھنے کا، 1,00,000 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اللہ تعالیٰ تو عقل سلیم دیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہی ہے ہماری قوم؟ اتنی نادانی، اتنے من گھڑت قصے بنا لیے ہیں، ایسے قصے تو رامائنم مہابھارتم میں ملتے ہیں،
اپنی طرف سے گھڑے گئے قصے یاد رکھیں، یہ کفرانہ عمل ہے، یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور ایک حدیث، اسی طریقے سے بہت سارے بدعات ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ لوگ جو کام کرتے ہیں رجب کے مہینے میں، نام نہاد مسلمان جو اور ایک کام بدعت کا کام کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں، صلاۃ الرغائب، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں جو پہلا جمعہ آتا نا، سمجھ لیے آج ہی یہ بدعت کا کام ہونے والا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پہلا جمعہ جو آتا ہے رجب کے مہینے میں، اس جمعے کے رات کو یہ لوگ جو ہے خاص نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوگا کہ رجب کے مہینے میں پہلا جو جمعہ ہو اس کے رات میں تم نماز پڑھو گے تو تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایسی بات ہوتی تو کیا نبی ہمارے لیے یہ فارمولہ نہیں بتا کے جاتے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33، کہ لوگوں اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، جو بھی عمل کرنا ہے دیکھ لو قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کر لو، خسارہ اٹھا مت۔ عمل بھی کر رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، کتنی بیوقوفی، کتنی ناسمجھ ہے، عقل نہیں ہم لوگوں کو، عمل بھی کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے اور جہنم مول لے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سدھرنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور ایک کام جو بدعت کا کام کرتے ہیں، جشن معراج بنانا، یعنی معراج کی رات یہ لوگ 27ویں رجب کی جو تاریخ ہے 27ویں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رجب کو رات کے دن معراج پر گئے تھے۔ معراج کا واقعہ 27ویں رجب کو، میرے بھائیوں یاد رکھوں، رجب کے مہینے میں نہیں، معراج کا واقعہ کس مہینے میں ہوا اسی میں اختلاف ہے۔ ڈیٹ کا چھوڑو، ڈیٹ سیکنڈری، فرسٹ اس بات کو یاد رکھو، آپ لوگوں کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، رجب کا مہینہ ہی نہیں بلکہ کون سے مہینے میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اسی میں اختلاف ہے، صحیح سے متعین نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی میں ہوا، بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہو۔ جب مہینے میں ہی اختلاف ہے، آدھے لوگ ایک بات کر رہے ہیں، تو ڈیٹ میں کتنا اختلاف ہوگا؟ تو یہ ڈیٹ فکس کر لینا کہ رجب کے مہینے میں 27ویں شب میں 27ویں کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور اس رات کو خاص کر کے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھ کے افطاری کرنا اور گھنٹوں نمازیں پڑھنا، اس کی کوئی خصوصیت یا فضیلت قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ اگرچہ ہم کر رہے ہیں، یہ بدعت کا کام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ 27ویں رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ جب علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ فکس ڈیٹ کوئی نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے، جب علماء کو نہیں معلوم ہے تو ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوگا؟ کیوں ہم جو ہے بدعت میں پڑھ رہے ہیں، خرافات میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ بدعت، یہ عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور ایک بدعت کا کام کہتے ہیں، جس سواری پہ چڑھ کے گئے تھے نا، براق نامی سواری پہ چڑھ کے معراج کو گئے تھے، یہ لوگ اس کی تصویر بناتے ہیں، اس کی ایک اسکیچ بناتے ہیں، اور یہ تصویر، یہ پکچر کیسا ہوتا معلوم؟ گھوڑا، سفید گھوڑا بناتے ہیں، اس کو ایک شکل دیتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں ہم لوگ موجود تھے کیا؟ پکچر کون بناتا ہے؟ جو اس کو دیکھتا ہے۔ ہم لوگ دیکھے نہیں، کیسا پکچر بنا سکتے ہیں؟ تو یہ پکچر بنانا گھوڑے کی شکل میں اور براق نامی دینا، اس کے اوپر پھولیں چڑھانا، اس کی تصویریں دیواروں پہ لٹکانا اور اس کو برکت سمجھنا، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں، اور آپ بدعت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر عمل کرنے سے پہلے اس کی اتباع قرآن و سنت میں ہے یا نہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، غیر اللہ کے نام پہ نظر چڑھانا، منتیں مانگنا، ہوتا یہ ہے کہ رجب کے کونڈے بناتے ہیں۔ رجب کے کونڈے کہتے ہیں رجب کی 22ویں تاریخ کو، کتنے؟ رجب کی 22 رجب کو یہ لوگ رجب کے کونڈے بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور نظریں مانگتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ، اس بابا کے نام پہ، اس پیر کے نام سے یہ لوگ
چشتی کے نام سے، فلانا نقشبندی کے نام سے لوگ ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے ذبح کر کے نظریں مانگتے ہیں، نظر چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے آج کی رات میں غیر اللہ کے نام سے، یعنی اس چشتی کے نام سے، اس نقشبندی کے نام سے، اس پیر کے نام سے، اس بابا کے نام سے میں نے ایک ذبح کر دیا ہے، ایک بقرہ، انشاءاللہ میری جتنی نظریں ہیں، جتنی منتیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں وہ قبول کر لیں۔ ایسا ہوگا؟ یہ نظر مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ عبادت کا حق اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو دے دینا، کسی غیر، اور ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ کس کے نام سے ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ کس کی نیت سے ذبح کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس نیت سے ذبح کرنا ہے۔ میری نظریں کسی بابا کے نام سے، کسی پیر کے نام سے میری منتیں پوری ہو جائیں، میری مرادیں پوری ہو جائیں، یہ سارے اعمال شرک ہیں، بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت بھی نہیں، شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف فرما سکتا ہے۔ درگاہ پہ جانے والوں غور سے سن لو، بابا کے نام پہ چادر چڑھانے والے غور سے سن لو، چشتی کو ماننے والے، نقشبندی کو ماننے والے غور سے سن لو، یہ بدعت کا کام ہے، یہ شرک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتا ہے، شرک میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن شرک میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا، ڈائریکٹ جہنم میں۔ اسی لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، عمل کرنے سے پہلے اس کی دلیل دیکھ لیں۔ قرآن و حدیث میں موجود نہیں، من چاہی زندگی، منمانی زندگی خاندان والے کر رہے ہیں، آبا و اجداد کر رہے تھے، ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، میرا پڑوسی کہہ رہا ہے۔ آپ کو جہنم میں جب جائیں گے، نہ بابا کام آئے گا، نہ پیر کام آئے گا، نہ چشتی کام آئے گا، نہ نقشبندی کام آئے گا، نہ آپ کے پڑوسی کام آئیں گے، نہ آپ کے باپ دادا کام آئیں گے۔ آپ کو جنت میں آپ کے اعمال لے جانے والے ہیں۔ میرا عمل کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمل کتاب و سنت کی پیروی ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ جعفر صادق کا نام لیتے ہیں لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ 22ویں رجب کو جو ہے میرے نظر مانیں گے اور میرے نام پہ جو ہے ذبح کریں گے تو وہ نظر جو ہے ان کی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ منتیں پوری نہ ہوں، کل قیامت میں میرا دامن آ کے پکڑ لینا، ہاتھ پکڑ لینا، میں تمہارا سپورٹر بن جاؤں۔ کیا جعفر صادق نبی سے بھی بڑے ہو گئے، صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے؟ اگرچہ 22ویں رجب کو یہ کام فضیلت والی تھی، خصوصیت والی تھی، تو نبی بتا کے جاتے نا۔ تو نبی کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعی کے دور میں نہیں، یہ کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں؟ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 22ویں رجب کے آخری 22ویں رجب کو جو ہے درگاہ پہ جائیں، چادریں چڑھائیں، منتیں مانگیں، نظریں مانگیں اور کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ یہ سارے کے کام بدعت ہے، خرافات ہے اور شرک ہے، ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، امام شوکانی، امام ابن قیم، امام ابن شوکانی، امام اور رجب، اور اسی طریقے سے بہت سارے بڑے بڑے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، سارے کا سارے لوگوں کا اتفاق ہے، اس بات پر فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ رجب کے مہینے کے سلسلے میں جتنی بھی روزے کی فضیلت والی آیتیں، احادیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے روزے میں نظریں چڑھانے والی روایتیں بیان کرتے ہیں، روزے قائم کرنے، نماز قائم کرنے والی جتنی بھی روایتیں بیان کرتے ہیں لوگ، ساری کی ساری روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں جنگ و جدال سے، قتال سے ہمیں منع فرمایا ہے، حرمت کے کام کرنے سے منع فرمایا۔ حرمت کا کام مطلب حرام کام کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینے جو ہے اس میں رجب کا مہینہ بھی ہے، لیکن اس میں وہ کام تو ہم کبیرہ گناہ تو کر رہے ہیں، حرمت والے کام بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ کے ساتھ شرکیہ کام بھی کر رہے ہیں، بدعات کا کام بھی کر رہے ہیں، جسے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر عمل کرنے سے پہلے اس عمل کا جائزہ لینے کی توفیق دے کہ وہ عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے یا نہیں۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب تک اگرچہ ہماری زندگی میں جانے انجانے میں کوئی بدعت کا کام ہو گیا ہے، کوئی خرافات کا کام ہو گیا ہے، کوئی شرک کا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے خالص سچی توبہ کو معاف فرمانے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ سے ہمیں
ہر عمل کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لے کر کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق دے ہوئے. جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جہاں بھی مصیبت زدہ ہیں ان لوگوں کی مصیبتوں کو دور عطا فرمائے. جہاں بھی مسلمان مظلومین ہیں خاص کر غزہ میں اسی طریقے سے فلسطین میں اسی طریقے سے لبنان میں اور جہاں بھی پورے عالم دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ان کی مصیبتوں کو دور عطا فرمائے. ان کے لیے کوئی معاون مددگار اللہ تعالیٰ ثابت کرے اور ان کے حق میں جو ہے بہتر فیصلہ کرے. اور ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی انتقال کر چکے ہیں جو بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ متبع کتاب و سنت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.